بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے کھانے پر سب بیٹھے تھے اور میں نے صبح سے ہی دل لگا کر تیاری کی تھی۔ سوچا تھا کہ آج گھر والے خوش ہوں گے، سب تعریف کریں گے تو شاید میری ساس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ لیکن جیسے سب دسترخوان پر بیٹھے اور پہلا نوالا بھی صحیح طرح منہ میں نہیں گیا تھا کہ میری ساس نے حسب عادت وہی تیر جیسی بات کہہ دی، سریا اب تو نگہت کی بھی بیٹی ہو گئی ہے۔ بیٹا نہ صحیح، کم از کم بیٹی ہی پیدا کر لیتی تو تمہارا گھر بھی سنور جاتا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سانس روکا اور شوہر کی طرف دیکھا۔ دل میں چاہا کہ وہ کچھ بولے، میری صفائی دے یا کم از کم اپنی ماں کو روک دے، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح خاموشی کی مہر لگی تھی۔ میری نند اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ نگاہیں جھکا کر کھانے میں مصروف ہونے کا ناٹک کر رہی تھی، جیسے اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی دبی دبی مسکراہٹ بھی تھی جس نے میرا دل اور زیادہ توڑ دیا۔ ہم ابھی نئے محلے میں شفٹ ہوئے تھے، 10 دن بھی نہیں گزرے تھے اور آج پہلی بار سب مل کر دسترخوان پر جمع تھے۔ میں نے دل سے چاہا تھا کہ اس نئے گھر میں نئی شروعات ہو، پرانے دکھ بھلا کر سب خوشی خوشی ساتھ کھائیں۔ اسی لیے صبح سے بھاگ دوڑ کر کے بریانی پکائی تھی، کباب بنائے تھے، قورمہ بنایا تھا، ساتھ سلاد اور رائتا بھی رکھا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ سب تعریف کریں گے، سب خوش ہوں گے تو میرا دل بھی سکون پائے گا، مگر جیسی وہ جملہ آیا میرے دل میں چھپ گیا۔ میری دیورانی نے بھی ایک نظر میری طرف ڈالی، اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر دل ہی دل میں شاید وہ خوش ہو رہی تھی کہ تنقید کا نشانہ آج بھی میں ہی بنی ہوں۔ میں نے کباب کی پلیٹ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اماں جی ذرا یہ بھی چکھیں، میں نے آج نیا طریقہ آزمایا ہے۔ میری آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی، مگر میں نے کوشش کی کہ مسکراہٹ برقرار رہے۔ ساس نے ایک نوالا منہ میں ڈالا اور بولی، ہاں ٹھیک ہے، مگر یہ سب کھانے پکانے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل خوشی تو اولاد سے ہے۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے شوہر کی طرف دوبارہ دیکھا، مگر اس نے نظریں جھکا لی اور کھانے کی پلیٹ پر دھیان دے دیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ دل میں خلش سے اٹھی کہ یہ سب میرا سب سے بڑا سہارا ہونا چاہیے تھا، مگر یہ بھی ماں کے سامنے کچھ نہیں بولتا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، کاش ایک بار یہ میری طرفداری کر لیتا، ایک بار ماں کو روک دیتا تو میرا حوصلہ بڑھ جاتا۔ میری نند کا شوہر کھانے میں مصروف تھا، مگر کبھی کبھی میری طرف دیکھ کر ہلکی سی ہنسی دبا لیتا، جیسے اسے بھی مزہ آ رہا ہو۔ میری دیورانی نے کہا، سریا باجی آپ کے ہاتھ کا کھانا تو مزے کا ہے، کباب تو بالکل ہوٹل جیسے بنے ہیں۔ میں نے اس کی طرف شکر گزار نظروں سے دیکھا، شاید یہی واحد جملہ تھا جس نے مجھے تھوڑا سا سہارا دیا۔ لیکن ساس نے فوراً کہا، کھانا اچھا بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ عورت کی اصل پہچان تو اس کے بچوں سے ہے، نسل چلانے سے ہے۔ میں نے پانی کا گھونٹ پیا تاکہ میری آنکھوں میں آنے والے آنسو کسی کو نہ دکھائی دے۔ میں نے بات بدلنے کے لیے پوچھا، آپ لوگوں کو نیا گھر کیسا لگا؟ میری نند نے کہا، گھر تو اچھا ہے، مگر محلہ ذرا زیادہ شور والا ہے۔ پرانے محلے کی تو الگ بات تھی، وہاں سب جان پہچان کے تھے۔ ساس نے فوراً کہا، ہاں پرانے محلے میں سب جانتے تھے کہ ہمارے گھر بہو بے اولاد ہے، روز تانے ملتے تھے، اس لیے ہی یہاں آنا پڑا، مگر حقیقت تو حقیقت ہے، یہاں بھی لوگ جان جائیں گے۔ یہ سن کر میری ہمت بالکل ٹوٹ گئی۔ میں نے نوالا منہ میں ڈالا، مگر ذائقہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ لگتا تھا جیسے سب کھانے کا ذائقہ بھی میری آنکھوں کے نمکین پانی میں ڈوب گیا ہو۔ شوہر نے ذرا سا کھانس کر کہا، امی کھانا کھانے دے، باقی باتیں بعد میں کر لینا، مگر اس کی آواز میں بھی وہ دباؤ تھا جیسے وہ ماں کو روکنے کی نہیں بلکہ حالات سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری دیور نے کہا، باجی یہ بریانی تو کمال ہے، مجھے ذرا اور دیجیے۔ میں نے پلیٹ آگے بڑھائی اور ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر دل کے اندر گویا کوئی طوفان چل رہا تھا۔ میں نے سوچا، کاش میرا بھی ایک بچہ ہوتا تو یہ سب طنز سننے کو نہ ملتا، یہ سب ہنسی مذاق میری طرف نہ مڑتا۔ کھانے کے بعد سب بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ میں نے چائے بنائی اور پیش کی۔ ساس نے کپ لیتے ہوئے کہا، اللہ کرے کہ یہ نیا گھر تمہارے لیے اچھا ثابت ہو، مگر جب تک گود بھری نہیں ہوتی سکون تو نہیں آئے گا۔ میں نے چائے کے گھونٹ میں اپنے آنسو گھولنے کی کوشش کی۔ دیورانی نے نند سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ کی بیٹی تو بڑی پیاری ہے، ماشاءاللہ رنگ گورا اور نازک سی۔ نند نے فخر سے کہا، بس یہ اللہ کا کرم ہے، میں نے تو 2 سال کے اندر ہی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ساس نے فوراً کہا، یہی ہوتا ہے قسمت والی عورتوں کا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں قسمت ہی نہیں دیتی۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ کر کہوں، امی
یہ میری مرضی سے تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ مگر زبان بند رہی۔ شوہر نے بس چائے کی پیالی میز پر رکھ دی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جیسے اس نے یہ سب سنا ہی نہ ہو۔ میرے کانوں میں ساس کی آواز گونج رہی تھی، کاش تم نے بھی بیٹی ہی پیدا کر لی ہوتی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، تو ہی جانتا ہے میرا دل کتنی بار رو رو کر تجھ سے دعا مانگ چکا ہے، تو ہی جانتا ہے کہ میرا دل کتنا خالی ہے، کاش ایک بار میری دعا قبول ہو جائے۔ چائے کے بعد سب رخصت ہو گئے۔ میں نے برتن سمیٹے اور کچن میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ برتن دھو رہے تھے مگر دل میں سوچوں کا طوفان تھا۔ میں نے سوچا یہ نیا محلہ بھی پرانے جیسا ہو جائے گا، یہاں بھی سب جان جائیں گے کہ میں بے اولاد ہوں، یہاں بھی تانے ملیں گے، یہاں بھی میری زندگی کا سکون چھن جائے گا۔ میرے دل میں ایک شدید تنہائی کا احساس تھا۔ کچن کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو محلے کے ایک گھر سے بچوں کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل میں سوچا، کاش یہ ہنسی میرے گھر میں بھی گونجتی، کاش یہ دعا ایک دن پوری ہو جاتی۔ شوہر کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ برتن رکھے اور صحن میں آ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے جیسے میرے دکھ کے گواہ بنے ہوئے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، یا اللہ، تو سب کا راز جانتا ہے، میری بھی سن لے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے گئے اور دل میں وہی خلش رہی کہ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ کوئی دوسرا سمجھنے کو تیار نہیں۔ اس دن شام کو جب میں پانی کی ٹینکی صاف کرنے اوپر گئی تو میرا دل عجیب طرح سے گھبرا رہا تھا۔ حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اکثر گھروں میں خواتین ہی یہ کام کرتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس دن لگ رہا تھا جیسے کچھ انوکھا ہونے والا ہے۔ دن بھر میں گھر کے سارے کاموں میں لگی رہی تھی، برتن دھوئے، کپڑے تہہ کیے، کھانا بنایا، بچوں جیسی خواہشیں دل میں دبائے رکھیں کہ شاید کبھی اللہ مجھے بھی نواز دے۔ لیکن اس وقت میرا سب سے بڑا کام وہ ٹینکی تھی جس کا ڈھکن ایاز صبح سے بار بار یاد دلا رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا شام کو اوپر جانا، ٹینکی صاف کر دینا تاکہ کل پلمبر آ کر پانی کی لائن صحیح کر دے۔ میں نے سوچا اب دن ڈھلنے لگا ہے، ذرا سا کام نپٹا لوں تاکہ کل کے لیے کچھ آسانی ہو۔ میں چھت پر آئی تو مجھے پورے محلے کی چھتیں نظر آئیں، سب ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں جنہیں آسانی سے پھلانگا بھی جا سکتا تھا۔ فضا میں ایک سنجیدہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس کہیں کہیں سے بچے کھیلنے کی آواز آتی تھی یا پھر عورتوں کی باتوں کی گونج سنائی دیتی تھی۔ میں نے قدم آگے بڑھائے تو اچانک مجھے سامنے ایک عورت نظر آئی جو کالے لباس میں ملبوس تھی اور دیوار کے قریب چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دل کام گیا۔ میں نے زور سے کہا، کون ہو تم؟ یہ سنتے ہی وہ عورت تیزی سے بھاگی اور چھتوں پر کودتی بھاندتی کہیں گم ہو گئی۔ مجھے لمحہ بھر کو لگا کہ یہ کوئی بکارن یا شاید کوئی چورنی ہوگی جو یہاں چھپ کر بیٹھی تھی، لیکن پھر اسی لمحے مجھے ایک دبکی ہوئی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز سیدھی ٹینکی کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں نے ڈھکن ہلکا سا کھولا تو اندر جھانک کر دیکھا وہاں ایک بچہ لیٹا ہوا تھا۔ میرا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ بچہ شاید 2-2.5 سال کا ہوگا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور عجیب طرح سے چمکدار تھیں، جیسے روشنی اس کے اندر ہی سے نکل رہی ہو۔ وہ چیخ کر نہیں رو رہا تھا، بس ایک دبکی ہوئی آواز میں ہچکیاں لے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ٹینکی کا ڈھکن کھولا اور ہاتھ ڈال کر بچے کو باہر نکالا۔ وہ مسلسل کانپ رہا تھا اور روتا جا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ بچہ یہاں کیسے آ گیا۔ کون سی ماں اتنی بے حس ہو سکتی ہے کہ اپنے بچے کو ٹینکی میں ڈال کر چلی جائے؟ میں نے بچے کو اپنی باہوں میں بھرا اور نیچے کی طرف بھاگ گئے۔ جیسی میں کمرے میں داخل ہوئی تو میری ساس نے سخت لہجے میں پوچھا، اوپر کیا کر رہی تھی اتنی دیر میں؟ میں نے ہامتے ہوئے کہا، اماں جی یہ دیکھیں، یہ بچہ ٹینکی میں پڑا تھا۔ وہ حیران ہو کر بولی، یہ کہاں سے آ گیا؟ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ میں نے بچے کو ان کے سامنے رکھا۔ وہ ابھی تک رو رہا تھا اور اس کی ہچکیوں سے میرا دل ٹوٹ رہا تھا۔ میرے شوہر ایاز بھی وہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹینکی میں بچہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ میں نے کہا، اللہ جانتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک عورت چھپ کر بیٹھی تھی، جیسی میں نے پوچھا وہ بھاگ گئی اور پھر یہ آواز آئی۔ میں نے جھانکا تو بچہ اندر تھا۔ ساس نے غصے سے کہا، کہیں تو اپنی ماں کے گھر سے تو نہیں لائی؟ تمہارے تو بھائی بھابھی بھی ہیں، وہ بھی جھمیلے والے لوگ ہیں، شاید انہوں نے کہا ہو تمہارے پاس رکھ لو۔ میں نے تڑپ کر کہا، اماں جی خدا کے لیے ایسا الزام نہ لگائے، یہ بچہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ٹینکی میں دیکھا ہے۔ ایاز نے آگے بڑھ کر بچے کو دیکھا اور کہا، عجیب بات ہے، بچہ لگ بھگ 3 سال کا رہا ہے اور اس کی آنکھوں کی چمک دیکھی ہے
जैसे कोई आग जल रही हो। देवरानी ने कहा, बहन जी ये तो बड़ा ही खूबसूरत है, लगता है किसी बड़े घराने का है, इतने नाजुक नकूश है। मैंने बच्चे के आंसू पोंछे और कहा, चुप कर जाओ बेटा, मैं हूं ना। वो मेरी तरफ देख रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो। मैंने कहा, अयाज हम क्या करें, इस बच्चे को थाने ले जाएं या किसी के हवाले कर दें? अयाज ने सोच में डूब कर कहा, देखो बात तो ये है कि अगर थाने ले गए तो उल्टा हम पर सवाल उठेंगे। सब कहेंगे कि ये बच्चा तुम्हारे घर कैसे आया, लोग उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाएंगे। मैंने कहा, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, हम इसे यूं ही रख लें। ये किसका बच्चा है, इसकी माँ कहाँ है? मैंने फिर वो औरत याद की जो भाग गई थी और दिल में सोचा कि शायद वही छोड़ गई हो। सास ने सख्ती से कहा, हमें दूसरों के बोझ नहीं पालने, तुमने न जाने कहाँ से उठा लाया है। अयाज ने कहा, अम्मा ज़रा ठहर कर सोचें, अगर ये बच्चा वाकई हमारी टंकी से मिला है तो ये कोई आम बात नहीं है, लेकिन उस वक्त ये भूखा है और इसकी हालत भी ठीक नहीं है। इसे पहले दूध पिलाएं, फिर फैसला करें। मैंने जल्दी से दूध गर्म किया और बोतल में डालकर बच्चे को पिलाया। वो चंद लम्हों में चुप हो गया और बोतल से दूध पीने लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, जैसे बरसों बाद किसी माँ की ख्वाहिश पूरी हुई हो। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह तूने आज मुझे भी माँ का लम्स दिया है। मैंने बच्चे के सर पर हाथ फेरा, वो सुकून से मेरी गोद में लेट गया। सास अभी भी गुस्से में थी और कह रही थी, देखना ये बच्चा हमें मुसीबत में डाल देगा, न जाने कहाँ का आवारा है। देवर ने कहा, अम्मा अब तो ये घर आ ही गया है, फिलहाल तो रखना पड़ेगा, कल देखेंगे क्या करना है। मैंने दिल में तय कर लिया कि चाहे जो हो मैं इस बच्चे को अपनी जान से बढ़कर रखूंगी। ये मासूम मेरी गोद की महरूमी को मिटा देगा। अयाज ने मेरी तरफ देखकर कहा, सुरैया अभी कुछ मत सोचो, बस इसे संभालो, कल बात करेंगे। मैंने आहिस्ता से कहा, अयाज अगर ये अल्लाह की तरफ से दिया गया इम्तिहान है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, बस आप मेरा साथ दीजिए। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, देखेंगे वक्त क्या फैसला करता है। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि कम से कम उसने इनकार नहीं किया, और उस लम्हे मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई नया बाब खुलने वाला है। मैंने अगले दिन सुबह जब आँख खोली तो सबसे पहले मेरी नज़र उस बच्चे पर पड़ी जो मेरे बेड के कोने में सुकून से सो रहा था। मेरा दिल अजीब सा मुतमईन हुआ, जैसे बरसों बाद मेरी ज़िंदगी में कोई कमी पूरी हुई हो। मैंने धीरे से उसके गाल को छुआ और सोचा कि अगर वाकई वो औरत जो कल रात ये बच्चा टैंकी के पास छोड़ गई थी वापस ना आई तो ये बच्चा मेरा होगा। मैंने अपने रब से दुआ की कि मुझे इस मासूम को पालने की ताकत दे। नाश्ते की मेज़ पर जब सब बैठे तो मैंने शौहर से कहा कि सुनो, एक बात साफ साफ कर देना चाहती हूँ, अगर वो औरत वापस ना आई तो ये बच्चा मेरा होगा, मैं इसे गोद लूँगी, और कोई अगर बीच में बोला या रोकने की कोशिश की तो फिर इस घर में सुकून नहीं रहेगा। मैंने इतनी सख्त बातें इसलिए की क्योंकि मुझे मालूम था कि लोग हमेशा दूसरों की नेक नियति को बुरा समझते हैं। मेरा शौहर खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, सुरैया अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे एतराज़ नहीं, मगर घर के बाकी लोग शायद तुम्हें आसानी से कबूल न करने दें। मैंने कहा कि बाकी लोग चाहे जो भी कहें, मगर मेरा दिल गवाही दे रहा है कि यह बच्चा अल्लाह की तरफ से अता हुआ है। सास ने फौरन गुस्से से कहा, हमें किसी का फेंका हुआ बोझ नहीं चाहिए, कौन जाने ये किसका है, कहाँ का है, ना माँ मालूम है ना बाप का पता है, तुम क्यों अपने सर पर मुसीबत लाद रही हो। मैंने कहा, अम्मा जी ये मुसीबत नहीं, ये रहमत है, अगर आप इसे मुसीबत समझते हैं तो बराह करम मेरे फैसले में रुकावट न डालें, मैं अपनी मर्जी से ये कदम उठा रही हूँ। नन ने भी दरमियान में कहा, भाभी कभी कभी लोग ऐसे बच्चे छोड़ जाते हैं जिनके पीछे बड़े बड़े मसाइल छुपे होते हैं, आप क्यों इन जमीलों में पड़ रही हैं। मेरा दिल भर आया, मगर मैंने सब्र से कहा, देखो मैं ना किसी के ताने से डरती हूँ ना लोगों के तानों से। कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछा कि तुम्हारे सामने एक मासूम तड़प रहा था और तुमने उसे किसी यतीम खाने या सड़क पर छोड़ दिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। शौहर ने मेरा हाथ थाम कर कहा, बस सुरैया तुम्हारा दिल साफ है और मैं जानता हूँ कि तुम किसी भी चीज़ को अल्लाह की रज़ा के बगैर नहीं करती। उस वक्त मुझे लगा जैसे मेरा सबसे बड़ा सहारा यही है। सास बुड़बुड़ाती रही कि ये सब फजूल है, लोग बातें बनाएंगे, मोहल्ले वाले सवाल करेंगे, मगर मैंने दिल ही दिल में तहिया कर लिया था कि उस बच्चे को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहूँगी। इस दौरान बच्चा जाग गया और रोने लगा तो मैंने लपक कर उसे उठाया। वो कितना मासूम लग रहा था,
چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیر ہلا رہا تھا جیسے مجھے پہچانتا ہو۔ ساس نے پھر کہا، لے لو اس کو اور لٹا دو محلے میں، اعلان کر دو کہ جس کا بچہ ہے آ کر لے جائے۔ مگر میں نے کہا، نہیں اماں جی، اب یہ میرا ہے، چاہے کوئی آئے یا نہ آئے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے جیسے اپنی زندگی کے سارے خواب اس بچے پر قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ناشتہ جلدی جلدی ختم کیا اور بچے کے لیے کپڑوں اور دودھ کا انتظام کرنے کے بارے میں سوچا۔ شوہر نے کہا، شہر چلتے ہیں، وہاں سے سب سامان لے آئیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مگر پہلے اسے صاف ستھرا کرنا ہوگا۔ میں نے پانی گرم کیا اور بہت پیار سے اس کا غسل کروایا۔ جیسے میں نے اسے پانی میں ڈالا، اس کی ہنسی نکل گئی اور میرا دل بھر آیا۔ میں نے کہا، دیکھو کتنا خوش ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ میری قسمت کا فیصلہ ہے۔ شوہر مسکرا دیا، مگر ساس نے پھر کہا، قسمت کا فیصلہ نہ کہو، یہ مصیبت ہے جسے تم اپنے گلے کا ہار بنا رہی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وقت سب کچھ ثابت کرے گا۔ پھر میں نے بچے کو لپیٹ کر گود میں لیا اور سوچا کہ یہ کتنا حسین لمحہ ہے۔ مجھے لگا جیسے برسوں کی کمی ایک دم پوری ہو گئی ہو۔ میں نے شوہر سے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ بچہ میرے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ وہ بولا، سریا، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے، بس دعا کرو کہ لوگ زیادہ شور نہ کریں، ہم اسے آسانی سے پال سکیں۔ میں نے کہا، ہاں، اگر ہم دل سے نیت کریں گے تو اللہ راستہ آسان کر دے گا۔ ساس اب بھی برا منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ نند چپ تھی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ بھی اندر ہی اندر سوچ رہی ہے کہ یہ سب بہت مشکل ہوگا۔ مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا اور اب مجھے کوئی بدل نہیں سکتا تھا۔ بچے کی ہنسی اور معصومیت نے میرا دل جیت لیا تھا اور مجھے لگا کہ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ چند دن گزرے اور مجھے خود حیرانی ہونے لگی کہ یہ کیسا کرشمہ ہوا ہے کہ جس گھر میں دن رات جھگڑے ہوا کرتے تھے وہاں اب سکون اترنے لگا ہے۔ میرا شوہر جو پہلے دیر سے گھر آتا تھا اور اکثر تھکا ہارا بیزار سا چہرہ لے کر بیٹھا تھا، اب وقت سے پہلے گھر آنے لگا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ مسکرا کر کہتا، سریا، میرا بچہ کہاں ہے؟ مجھے دو، میں کھیلا کروں۔ اور جب میں بچہ اس کی گود میں دیتی تو وہ بھی پورے کمرے میں کہہ کے لگاتا پھرتا۔ کبھی کہتا، دیکھو سریا، یہ مسکرایا ہے، دیکھو کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ کبھی کہتا، بس اب تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میری دنیا بس یہ ہے۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ بدل گیا ہے۔ محلے کی عورتیں بھی حیران تھیں۔ ایک دن میری پڑوسن رشیدہ آئی اور بولی، بہن، یہ بچہ تو قسمت والا ہے، تمہارے گھر کے حالات ہی بدل دیے ہیں۔ پہلے تو تمہاری ساس کے چہرے پر ہمیشہ غصہ نظر آتا تھا، اب وہ بھی نرم پڑ گئی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، واقعی اللہ کی دین ہے۔ یہ سب ساس بھی اب آہستہ آہستہ بچے کو گود میں لینے لگی۔ وہ کہتی تھیں، مجھے لگا تھا یہ بوجھ ہوگا، لیکن یہ تو رحمت ہے۔ اور نند بھی جو پہلے تانے دیتی تھی اب کہتی، بھابھی، تمہارا بچہ بڑا پیارا ہے۔ سب تعریف کرتے، کہتے، یہ بچہ تمہاری جھولی میں خوشیاں لے کر آیا ہے۔ میرا دل سکون پانے لگا تھا۔ شوہر کبھی کبھی ہنستے ہنستے کہتا، سریا، اب تمہیں زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے، بچہ سنبھالنا بھی بڑا کام ہے، اگر ضرورت ہوئی تو نوکرانی رکھ لیتے ہیں تاکہ تم آرام سے رہو۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ وہی شخص ہے جو پہلے یہ سوچتا بھی نہیں تھا کہ مجھے تھکن بھی ہو سکتی ہے، اب وہ خود میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے میرے لیے فروٹ اور مٹھائی لا کر کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے اور بچے کے لیے بھی، تاکہ تم دونوں خوش رہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اتنے لاڈ نہ کرو ورنہ میں بھی بچہ بن جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، تم پہلے ہی میری سب سے بڑی خوشی ہو اور یہ بچہ تو ہماری زندگی کی روشنی ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وقت رک جائے اور یہ لمحے ہمیشہ ایسے ہی رہے۔ بچہ بھی دن بدن پھول کی طرح کھلنے لگا تھا۔ اس کی ہنسی پورے گھر میں گونجتی تھی اور جیسے دیواریں بھی روشن ہو جاتی۔ میں اکثر اس کے ننھے ننھے ہاتھ پکڑ کر سوچتی کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ امانت سونپی ہے۔ ایک دن محلے کی عورتوں کا ایک گروہ آیا۔ سب کہنے لگیں کہ بہن سریا، تمہارے گھر میں تو اب خوشی ہی خوشی ہے، تمہارے شوہر کو بھی ہنستے کھیلتے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، ورنہ پہلے تو وہ سنجیدہ ہی رہتے تھے۔ میں نے کہا، سب اسی بچے کی برکت ہے، اللہ کی دین ہے۔ عورتوں نے کہا، واقعی ایسے بچے نصیب والوں کو ملتے ہیں، ہم نے بھی کبھی نہ سوچا تھا کہ تمہاری جھولی یوں بھر جائے گی۔ میں نے خاموشی سے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ ساس اب بھی محلے میں فخر سے کہتی، میرا پوتا کتنا پیارا ہے۔ لوگ کہتے، یہ تو اپنی ماں پر گیا ہے۔ میں مسکرا دیتی، لیکن اندر ہی اندر سوچتی کہ یہ بچہ تو میری جان ہے
شوہر کا رویہ بھی بدل گیا۔ وہ کبھی شام کو چائے بناتا اور کہتا آج میں تمہیں اور بچے کو سرو کرتا ہوں۔ کبھی رات کو بچہ روتا تو وہ اٹھ کر اسے گود میں لے لیتا اور کہتا سریا تم سو جاؤ، میں سنبھالتا ہوں۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ یہ وہی آدمی ہے جو پہلے کبھی اتنا خیال نہیں کرتا تھا، اب وہی ہر وقت خوش رکھنے کی فکر میں رہتا ہے۔ میں نے کئی بار کہا کہ تم اتنی محنت نہ کرو، دن بھر دفتر میں کام کے بعد تھک جاتے ہو، مگر وہ کہتا سریا تم نے میرا گھر جنت بنا دیا ہے، اب میری محنت مجھے تھکن نہیں لگتی اور یہ بچہ تو میرے لیے سب سے بڑی توانائی ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ سب چند دنوں میں کیسے بدل گیا، لیکن جو بھی تھا میری زندگی ایک دم سے پرسکون ہو گئی تھی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید میرے نصیب کے دن بدل گئے ہیں اور میں بھی باقی عورتوں کی طرح خوشحال زندگی گزار سکوں گی۔ بچے کے آنے سے نہ صرف میرے گھر کے حالات بدلے بلکہ میری سوچ بھی بدل گئی۔ اب میں ہر وقت مسکراتی رہتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر ادا کرتی۔ محلے والے بھی اکثر کہتے کہ بہن سریا اب تمہارے چہرے پر ایک عجب نور ہے۔ میں ہنس کر کہتی یہ سب میرے بچے کی دعا ہے، اور دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ واقعی یہ سکون ایک تحفظ ہے، مگر اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون تو صرف آغاز ہے اور آگے میری زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے۔ رات کا وقت تھا، ایاز سو چکا تھا، میں نے لائٹ مدھم کر دی تھی۔ بچہ کمرے کے کونے میں اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے سوچا تھک جائے گا تو خود ہی سو جائے گا۔ میں چارپائی پر نیم دراز تھی، آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ اچانک ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی۔ میں چونک کر اٹھی، دیکھا تو حیرت نے میرا دم روک لیا۔ بچہ زمین پر بیٹھا تھا، لیکن سامنے رکھا ہوا برتن خود بخود ہوا میں اٹھ کر میز پر جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں ملی، شاید میرا وہم ہو، مگر نہیں، کھلونا گاڑی بھی زمین سے اڑ کر سیدھی بچے کے ہاتھ میں جا گری اور وہ معصوم ہنسی ہنسا جیسے یہ سب اس کے لیے کھیل ہو۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب چمچ گلاس میں خود بخود ہلنے لگا تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں تیزی سے اٹھی اور الماری سے قرآن شریف نکالا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا تو بچہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وہی عجیب چمک تھی جو پہلی بار دیکھنے پر مجھے کھٹکی تھی۔ اس نے معصوم آواز میں کہا امی آپ ڈرے نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے قرآن کو سینے سے لگا لیا اور کپ کپاتی آواز میں کہا یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ بچہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولا میں برا نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں نے کہا لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ چیزیں خود بخود کیسے اڑ رہی ہیں؟ بچہ ہنستے ہوئے بولا یہ میرا کھیل ہے، میں اکیلا ہوں نا تو چیزوں کو بلاتا ہوں، وہ خود آ جاتی ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا لیکن یہ ممکن نہیں، عام انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ بولا میں عام نہیں ہوں۔ پھر اس نے رک کر کہا میں جنات کا بچہ ہوں، اور یہ سن کر میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ میں دھپ سے بستر پر بیٹھ گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو اسے اپنی قسمت کی نشانی سمجھ بیٹھی تھی، یہ تو کسی اور جہان کا بچہ ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا نہیں یہ ممکن نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم معصوم لگتے ہو، لیکن اندر سے پتہ نہیں کیا ہو۔ بچہ بار بار کہتا رہا نہیں میں برا نہیں ہوں، میں بس آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ میری ماں ہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے اپنے دل کو قابو میں کیا اور کہا اگر واقعی تم جنات کے بچے ہو تو تمہیں میرے گھر کیوں چھوڑا گیا؟ وہ چپ ہو گیا، بس سر جھکا لیا اور بولا مجھے نہیں معلوم، میں تو بس آپ کے پاس ہوں، آپ مجھے مت چھوڑیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں روتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ میرے ساتھ کیسا امتحان ہے۔ 7 سال اولاد نہ ملی اور جب ملی تو یہ راز کھل گیا کہ وہ کسی اور دنیا سے ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اگر یہ بچہ مجھے ملا ہے تو اللہ کی مرضی سے ملا ہے، شاید میرے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ میں نے قرآن بند کیا اور آہستہ سے بچے کو گود میں لے لیا۔ وہ مسکرا رہا تھا جیسے مطمئن ہو گیا ہو۔ میں نے کہا سنو تمہیں کسی کو یہ بات نہیں بتانی پڑے گی، سب انسان ہیں وہ ڈر جائیں گے۔ وہ بولا میں جانتا ہوں، اس لیے میں صرف آپ کے سامنے کھیلتا ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا تو تم سب کچھ چھپا سکتے ہو؟ وہ ہنسا اور بولا ہاں باقی سب کے سامنے میں عام بچے کی طرح رہوں گا، لیکن آپ کے سامنے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا کیونکہ آپ میری ماں ہیں۔ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور دل میں عجیب سا سکون محسوس کیا، جیسے میں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ میں اسے کسی بھی حال میں نہیں چھوڑوں گی۔
میں جانتی تھی کہ اگر یہ راز دوسروں کے سامنے کھل گیا تو نہ صرف میرے گھر بلکہ عزت بھی خطرے میں پڑ جائے گی، لیکن اس وقت مجھے بس اس کی معصوم آنکھیں یاد تھیں جو بار بار کہہ رہی تھیں آپ میری ماں ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اس رات کے بعد میری دنیا بدل گئی۔ میں نے سب کے سامنے ایسے ظاہر کیا جیسے سب کچھ پہلے جیسا ہو، لیکن میرے دل میں ایک خوف بھی تھا اور ایک عزم بھی کہ میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی، چاہے وہ جنات کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس دن کی بات ہے کہ دوپہر کا کھانا ختم ہوا تو میں نے سوچا بچے کے لیے دودھ ابال لوں، کیونکہ وہ دن بدن بڑا ہو رہا تھا، اور کمال کی بات یہ تھی کہ اس کے اندر جیسے کوئی الگ ہی طاقت تھی، کھیلنے کودنے میں بھی سب بچوں سے بڑھ کر لگتا تھا۔ میں نے جیسے دودھ ابال کر چولہے پر رکھا تو اماں جی یعنی میری ساس کچن میں آ گئی اور ہمیشہ کی طرح تانا دیا کہ بیٹا ہاتھ ذرا ہلکا رکھو، میرا ایاز سارا دن محنت کرتا ہے اور تم یوں ہی دودھ اڑائے جا رہی ہو جیسے دودھ کی نہر بہہ رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں آ بھری اور کہا اماں جی یہ بچے کے لیے ابال رہی ہوں، ابھی تو دن بھر کھیلتا ہے تو تھک بھی جاتا ہے، صحت مند رہے گا تو گھر بھی خوش رہے گا۔ لیکن اماں جی نے منہ بنایا اور کہہ کر چلی گئی کہ ہاں بس ہر وقت بہانے بنانے ہیں، اور ان کے جاتے ہی وہ بچہ جو کرسی پر بیٹھا معصوم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا آہستہ سے کہنے لگا آپ کو میری وجہ سے باتیں سننی پڑیں۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں پانی بھر آیا اور میں نے کہا نہیں بیٹا تم میری خوشی ہو، جو بھی ہو میں برداشت کر لوں گی۔ لیکن وہ سنجیدہ لہجے میں بولا آپ کو اور برداشت نہیں کرنا، اب بس میں خود ہی آپ کے لیے سب کا انتظام کروں گا۔ میں نے چونک کر کہا ارے یہ کیا باتیں کر رہے ہو، تم اب اتنے چھوٹے ہو، کیا تم پیسے کما کر لاؤ گے؟ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا اور کھیلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے سمجھا شاید بچوں کی طرح بس دل خوش کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن جب میں کمرے میں واپس آئی اور دودھ ڈال کر ٹیبل پر رکھا تو وہ پھر آ گیا اور بولا آنٹی آنکھیں بند کریں۔ میں نے کہا یہ کیا نیا کھیل ہے؟ خیر اس کی ضد کے آگے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک مجھے اپنی گود میں کچھ بھاری سا محسوس ہوا۔ میں نے حیرت سے آنکھیں کھولی تو سامنے 2 نوٹوں کی گڈیاں رکھی تھیں۔ میں تو ساکت رہ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زندگی میں اتنے پیسے ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھے تھے، وہ بھی نئی نئی کرنسی کے ڈھیر، کم از کم 2.5 لاکھ کی ایک ایک گڈی ہوگی۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا یہ کہاں سے لائے ہو؟ کیا کسی سے لے کر آئے ہو؟ خدا نخواستہ کوئی چوری تو نہیں کی؟ اس نے معصومیت سے کہا آپ پریشان نہ ہو، میں نے چوری نہیں کی، یہ آپ ہی کا ہے، آپ ہی تو میری ماں ہے نا، میری ساری دولت آپ کی ہے، یہ میں وہاں سے لایا ہوں جہاں سے آپ نے مجھے اٹھایا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا وہاں کہاں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا وہی پانی کی ٹینکی جہاں سے آپ نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا، وہاں میرے لیے سب کچھ رکھا ہے، میں آپ کے لیے تھوڑا تھوڑا لے کر آیا کروں گا۔ میں دم بخود رہ گئی اور سوچنے لگی یہ بچہ آخر ہے کیا، اس کی باتوں میں جو راز ہے وہ کتنا خوفناک ہے۔ لیکن پھر دل نے کہا یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی دعا کی قبولیت ہے، اللہ نے مجھے بچہ بھی دیا اور اس کے ساتھ یہ آسانی بھی کہ اب مجھے کسی کا محتاج نہیں رہنا پڑے گا۔ میں نے نوٹ الماری میں چھپا دیے اور دل ہی دل میں سوچا کہ ایاز کو یہ سب کب اور کیسے بتاؤں۔ جب وہ دفتر سے آیا تو ہمیشہ کی طرح تھکا ہوا تھا، لیکن میں نے کہا آج کھانے کے بعد تم سے ایک بات کرنی ہے۔ کھانے کے دوران میں نے اسے وہ گڈیاں دکھا دی۔ ایاز پہلے تو گھبرا گیا اور کہا سریا یہ کہاں سے آئیں؟ تم نے مجھ سے چھپایا کیسے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا یہ سب اس بچے کا کمال ہے جسے ہم نے پالا ہے، وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ جنات کا بچہ ہے۔ ایاز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ بولا تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چیزیں خود بخود حرکت کرتی ہیں، اور آج اس نے مجھے یہ پیسے دیے ہیں۔ ایاز نے سر پکڑ لیا اور پھر کچھ دیر بعد بولا اگر یہ سچ ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، شاید اسی طرح ہماری زندگی بدلے گی، لیکن یہ بات کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ ہم خاموشی سے اس نعمت کو قبول کر لیتے ہیں۔ یوں دن گزرتے گئے اور بچہ روز کچھ نہ کچھ لانے لگا، کبھی ٹینکی سے سکے، کبھی نوٹ، کبھی زیور جیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے ہاتھ میں آنے لگی اور میں حیران رہ جاتی۔ اب گھر کے حالات بدلنے لگے۔ ایاز نے بھی نوکری چھوڑ دی اور کہا اب میں اپنا کاروبار کروں گا، اتنے پیسوں کے ساتھ ہمیں کسی کی محتاجی نہیں رہی۔ ہم نے ایک دکان کھولی، وہ کامیاب ہو گئے، گھر میں ہر وقت رونق رہنے لگی۔ اب وہی ساس جو ہر وقت آنے دیتی تھی سب کے سامنے کہتی میری بہو بڑی قسمت والی ہے، اس نے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ نندے بھی تعریف کرنے لگی،
دیور اور دیورانی بھی حیران تھے کہ اتنی خوشحالی کہاں سے آ گئی۔ محلے والے بھی کانا پھوسی کرنے لگے۔ کبھی رشیدہ کر کہتی، سریا بہن، یہ سب کیسے ہوا؟ پہلے تو تم لوگ بس گزارا کرتے تھے، اب تو لاکھوں کے مالک لگتے ہو۔ میں مسکرا کر بات ٹال دیتی اور دل میں کہتی، اگر یہ حقیقت بتا دی تو سب پاگل ہو جائیں گے، لیکن اندر سے مجھے ایک عجیب سا ڈر بھی رہتا کہ یہ سب کب تک چلے گا، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ مگر خوشی اتنی زیادہ تھی کہ وہ ڈر دب سا جاتا تھا۔ اب ایاز بھی مجھ سے زیادہ وقت گزارنے لگا، کاروبار میں بھی بڑھوتری ہوئی، گھر کی ہر چیز نئی نئی آنے لگی، لوگوں کی نظریں بدل گئیں، جو پہلے مجھ پر ترس کھاتے تھے اب رش کرتے تھے، اور میں سوچتی تھی کہ واقعی یہ بچہ اللہ کی طرف سے میرے لیے خزانے کا دروازہ ہے۔ اب تو جیسے اچانک ہمارے حالات بدلے اور پیسہ ایسا برسا کہ میں خود بھی حیران رہ گئی۔ میرے شوہر نے بچے کے دیے ہوئے پیسوں پر کھلونوں کی ایک بڑی دکان کھولی تھی۔ دکان ایسی تھی کہ علاقے بھر میں مشہور ہو گئی۔ مہنگے کھلونے تھے مگر بچے اور ان کے والدین شوق سے خریدتے تھے۔ روز کے حساب سے ہزاروں روپے بچنے لگے۔ شوہر نے کہا، سریا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم کبھی یوں خوشحال ہوں گے۔ نوکر چاکر بھی رکھ لیے گئے، گھر کا کام کاج میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ پہلے میں خود جھاڑو پوچھا کرتی تھی، کھانا پکاتی تھی، اب نوکرانی سب سنبھالتی تھی۔ شوہر کہتا تھا، تم آرام کرو، تم نے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ میں اندر ہی اندر خوش بھی تھی اور ڈری ہوئی بھی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی یہ سب کچھ ہمارے نصیب کا تھا، یہ اس بچے کی وجہ سے ہے جسے میں نے پانی کی ٹینکی سے اٹھایا تھا۔ لیکن ان باتوں کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا۔ ہمارے پاس اتنا پیسہ آیا کہ ہم نے ایک چھوٹا سا فلیٹ خرید لیا جو کرائے کے مکان سے کہیں بہتر تھا، لیکن میں نے شوہر کو صاف منع کر دیا کہ ہم سب لوگ اکٹھا رہیں گے اسی کرائے کے مکان میں۔ لیکن دل کو سکون تھا جسے ہمیں یہ دولت ملی ہے۔ ساتھ ہی ہم نے ایک گاڑی بھی خرید لی تاکہ آنا جانا آسان ہو جائے۔ شوہر بہت خوش تھا، کہتا تھا اللہ نے سن لی۔ میں ہنستی تھی مگر دل میں خوف بھی رہتا تھا کہ یہ سب دولت کہیں پل میں نہ چھن جائے، جیسے آئی ہے ویسے ہی جا بھی سکتی ہے۔ اس خوشحالی کے ساتھ ساتھ ایک اور تبدیلی بھی آنے لگی، وہ یہ کہ ہمارے رشتہ داروں کا رویہ بدل گیا۔ جو پہلے ہمیں غریب سمجھ کر منہ موڑ لیتے تھے، اب وہی لوگ روز آنے لگے، دعوتیں کرنے لگے۔ کبھی کوئی کہتا کہ ہمیں نئے گھر دکھاؤ، کبھی کوئی فرمائش کرتا کہ بچوں کے لیے کھلونے لے آؤ۔ میری اپنی سگی بھابھی جو پہلے مجھے دیکھ کر بس رسمی حال چال پوچھ کر آگے بڑھ جاتی تھی، اب آ کر بیٹھتی، باتیں کرتی، کہتی، واہ سریا، تمہارے تو دن پھر گئے ہیں، اللہ نے تمہیں نواز دیا ہے، تمہارے صبر کا پھل ملا ہے۔ میں بس سنتی رہتی تھی، دل چاہتا تھا کہ کہوں یہ سب میری محنت نہیں ہے، یہ سب کچھ اس بچے کی وجہ سے ہے، مگر زبان پر تالا لگا رہتا۔ ایک دن میری ساس کمرے میں آئی اور کہنے لگی، دیکھا اللہ نے آخرکار تمہیں بھی نواز دیا، تم نے کتنے دن غربت میں گزارے۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں کبھی اتنی خوشحالی آئے گی۔ اب لوگ مجھے بھی عزت دینے لگے ہیں، پہلے سب مجھے تانے دیتے تھے کہ تمہارا بیٹا کچھ کما نہیں رہا، اب سب کہتے ہیں ماشاء اللہ کتنا کامیاب ہو گیا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، اماں جی ہاں واقعی اللہ کا بڑا کرم ہے، مگر دل میں عجیب سا ڈر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دن میرا کزن آیا اور کہنے لگا، باجی ہمیں بھی اپنے کاروبار میں شامل کر لو، تمہارے پاس تو بہت ترقی ہے، مجھے نوکری پر رکھ لو۔ شوہر نے مسکرا کر کہا، ابھی تو سب نیا ہے، مگر ہاں آگے بڑھیں گے تو سوچیں گے۔ پھر ایک خالہ آئیں، کہنے لگی، بیٹی ہمارے بچوں کے لیے بھی دعا کرو، جیسے تمہارے گھر میں خوشی آئی ویسے ہمارے ہاں بھی آ جائے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی انشاءاللہ، اللہ سب کو دیتا ہے۔ اور واقعی سب کو لگتا تھا جیسے ہم نے کوئی خزانہ ڈھونڈ لیا ہو۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کوئی کہتا سریا کے شوہر نے لاٹری جیت لی ہو، کوئی کہتا ان کے ہاتھ کوئی خاص بزنس لگا ہے، مگر اصل بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ میں اکیلی جانتی تھی کہ یہ سب دولت ایک راز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہی راز میرے دل پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتا۔ میں نے کئی بار شوہر سے کہا، سنو پیسے کے پیچھے رشتوں کا حال بھی بدل رہا ہے، لوگ ہمیں اپنا سمجھنے لگے ہیں، لیکن دل میں ایک طرح کی دوری بھی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو یہی رشتہ دار پھر منہ موڑ لیں گے۔ شوہر نے کہا، سریا ایسے کیوں سوچتی ہو، اللہ نے دیا ہے تو وہ سنبھال بھی لے گا، فکر نہ کرو، اور ہاں جو بھی آئے ان سے اچھی طریقے سے ملو، لوگوں کے دل رکھو۔ میں نے سر ہلایا مگر دل کو تسلی نہ ہوئی۔ ہر دن جب نوکرانی ناشتہ لاتی، جب ڈرائیور گاڑی ہمارے دروازے پر کھڑی کرتا، جب رشتہ دار فون پر دعوت دیتے یا ملاقات کے بہانے آتے، تو میں سوچتی واقعی دولت کے آنے سے سب کچھ بدل گیا ہے۔ رشتے ناتے باتیں سب رنگ بدل لیتے ہیں،
ایک دن میرے ساس کی بڑی بہن نے مجھے کہا، سریا، تمہیں تو اپنی پرانی غربت یاد ہی نہیں ہوگی، اب تو تم بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہی ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں خالہ، غربت کی یادیں تو کبھی نہیں جاتی۔ جب سالن میں نمک زیادہ ڈالنے پر لڑائی ہوتی تھی، جب بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، جب بچوں کے کپڑے پرانے پہنے جاتے تھے، یہ سب یاد ہے اور شاید کبھی نہ بھولے۔ میں نے یہ بات کہی تو میری بہن تھوڑی سنجیدہ ہو گئی اور بولی، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، مگر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہاری حالت بدل دی ہے۔ میں نے دل میں سوچا، واقعی شکر واجب ہے، مگر میرا دل کہتا تھا سب کے پیچھے کچھ اور ہے، اور وہ کچھ اور میرے لیے ڈر کی وجہ بھی ہے۔ ہر دن میرے اندر یہ کشمکش بڑھتی گئی۔ باہر سے میں خوشحال دکھتی تھی، نوکر چاکر، گاڑی، دعوتیں، سب کچھ تھا، مگر اندر سے میں ہر دن سوچتی، اگر یہ سب ختم ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میرے شوہر کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا رشتہ دار پھر ساتھ کھڑے ہوں گے یا سب منہ پھیر لیں گے؟ یہی ڈر اور یہی کشمکش میری دنیاوی آزمائش تھی جو مجھے ہر دن جینے پر مجبور کرتی تھی، اور میں اپنے دل کی یہ بات کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، بس مسکراتی رہتی تھی اور سب کو یہی دکھاتی تھی کہ میں خوش ہوں، حالانکہ میرے دل میں خوف چھپا بیٹھا تھا جو ہر پل میرے ساتھ چلتا تھا، اور یہی خوف میری حقیقت تھی۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا وہ لمحہ سنانا چاہتی ہوں جب سب کچھ بدل گیا تھا اور میرا دل ایک ایسے خوف میں ڈوب گیا جس سے نکلنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ ایک دن ہوا یوں کہ محلے کی ایک عورت میرے دروازے پر آئی۔ وہ عام طور پر بہت باتونی تھی، لیکن اس دن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا۔ وہ کہنے لگی، سریا بہن، یہ تو بتاؤ کل رات تمہارے گھر کے اوپر کیا ہو رہا تھا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جیسے کوئی روشنی آسمان سے اتر رہی ہو اور تمہارے چھت پر آگ جل رہی ہو۔ میں نے حیران ہو کر کہا، کیسی آگ، کیسی روشنی بہن؟ تمہیں شاید وہم ہوا ہو۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر کہا، نہیں، مجھے وہم نہیں تھا، میں نے صاف دیکھا ہے، کوئی بڑا راز ہے جو تم چھپا رہی ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے بات کو ٹال دیا، مگر دل میں ہلچل مچ گئی۔ عورت کے جانے کے بعد میں سیدھی کمرے میں گئی جہاں بچہ بیٹھا کھیل رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرا سانس رک گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں، جیسے کسی نے اس میں دہکتی ہوئی آگ بھر دی ہو۔ میں کام گئی اور بولیا، یہ کیا ہے میرے بچے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہنسنے لگا اور معصوم لہجے میں بولا، ڈرو نہیں ماں، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، تم میری ماں ہو، تم نے مجھے ٹینکی سے نکالا ہے، میں اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کی بات سن کر میری جان ہی نکل گئی۔ ایک طرف دل اسے بیٹا کہہ کر قبول کرتا تھا تو دوسری طرف دماغ کہہ رہا تھا، یہ انسان نہیں، جنات کا بچہ ہے، یہ تعلق کبھی بھی آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ میں دیر تک خاموش کھڑی رہی۔ شوہر گھر آیا تو میں نے اسے کچھ نہ بتایا، مگر رات بھر جاگتی رہی۔ دل سوچتا رہا کہ اگر یہ بات محلے میں پھیل گئی تو لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھیں گے۔ لوگ تو ایسی باتوں کو بچگونی اور نحوست سمجھتے ہیں۔ دوسرے دن ہمت کر کے میں ایک پرانے مولوی صاحب کے پاس گئی جنہیں سب لوگ بہت نیک اور عالم کہتے تھے۔ میں نے ان کے سامنے ساری بات کھول دی کہ میں نے ایک بچہ ٹینکی سے نکالا تھا، اور وہ عام بچہ نہیں بلکہ جنات کا ہے۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی ڈرو نہیں، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر اس نے تمہیں ماں مان لیا ہے تو یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا۔ البتہ راز کو چھپانا ضروری ہے تاکہ تمہاری دنیاوی زندگی متاثر نہ ہو۔ وہ دراز سے ایک تعویذ نکال کر بولے، یہ رکھ لو، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا اور کبھی بھی کسی کو حقیقت نہ بتانا۔ یہ تعویذ اللہ کے کلام سے لکھا گیا ہے، یہ تمہارے لیے حفاظت ہے۔ میں نے وہ تعویذ لے لیا۔ دل کو ذرا سا سکون ہوا، لیکن ڈر پھر بھی ساتھ رہا۔ میں گھر آئی تو دیکھا کہ اس دن کے بعد وہ بچہ عجیب سا بدل گیا۔ پہلے روز ٹینکی سے طرح طرح کی چیزیں نکلتی تھیں، کھلونے، زیورات، پیسہ، لیکن اب سب کچھ رک گیا۔ ٹینکی جیسے خاموش ہو گئی۔ بچے نے بس میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ماں اب کچھ نہیں ملے گا، تمہاری دنیاوی زندگی عام ہوگی، لیکن میری طاقت ویسی ہی ہے۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، لیکن خاموش رہی۔ شوہر کو صرف یہی بتایا کہ کاروبار سے ہی خوشحالی آئے گی۔ وہ خوش تھا، مگر میں اندر سے جانتی تھی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اب بچہ عام انسانوں کی طرح رہنے لگا، کھاتا پیتا کھیلتا، مگر اس کے اندر ایک ایسی طاقت تھی جو بے مثال تھی۔ وہ ایک دن گلی میں کھیل رہا تھا کہ ایک بڑا سا کتا اس پر بھونکا۔ بچے نے بس نظر اٹھا کر دیکھا اور کتا دم دبا کر بھاگ گیا۔ ایک دن بجلی کا جھٹکا فریج میں لگا تو بچے نے ہاتھ رکھا اور جیسے کچھ نہیں ہوا، بجلی کا جھٹکا ختم ہو گیا۔ میں یہ سب دیکھتی اور کام جاتی۔ شوہر پوچھتا،
تم اتنی چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ میں کہتی کچھ نہیں، بس تھکی ہوئی ہوں، لیکن اندر سے جانتی تھی کہ میں ایک ایسی حقیقت کے ساتھ جی رہی ہوں جسے چھپانا مشکل بھی تھا اور بتانا ناممکن بھی تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، بیٹا تمہیں کبھی اپنے ماں باپ کی یاد نہیں آتی؟ وہ بولا، نہیں ماں، میرا سب کچھ تم ہو، میں جنم سے ہی اکیلا تھا، تم نے مجھے اپنا لیا ہے، اب میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے لہجے میں اتنی معصومیت تھی کہ میرا دل بھر آیا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا، مگر دل کے کسی کونے میں خوف بھی تھا کہ یہ رشتہ عام نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا سامنا مجھے ہر دن کرنا ہوگا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں اکثر قرآن کھول کر بیٹھ جاتی، تلاوت کرتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے اور میرے گھر کو اپنی امان میں رکھنا، مجھے اس بچے کے ساتھ صبر اور سمجھ عطا کرنا۔ میرے رشتہ دار آتے جاتے اور پیسوں کا ذکر کرتے، مگر مجھے پیسے سے زیادہ اس راز کی فکر رہتی تھی۔ کئی بار سوچا کاش وہ دن نہ آیا ہوتا جب میں نے ٹینکی میں جھانکا تھا، کاش یہ سب کچھ میری زندگی میں نہ آتا، مگر اب واپسی ممکن نہ تھی۔ ایک بار میں نے مولوی صاحب سے دوبارہ پوچھا کہ کیا یہ بچہ کبھی مجھے چھوڑ دے گا؟ انہوں نے کہا، بیٹی نہیں، یہ اب تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن گھبراؤ نہیں، اگر تم دین اور صبر پر قائم رہو تو یہ بچہ تمہارے لیے بوجھ نہیں بلکہ سہارا بھی بن سکتا ہے۔ تمہیں بس راز چھپانا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ میں چپ ہو گئی، دل کو تسلی بھی ملی اور بوجھ بھی بڑھ گیا، کیونکہ راز چھپانے کے لیے ہر دن ایک نیا امتحان ہوتا تھا۔ کبھی لوگ سوال کرتے کہ تمہارے حالات اچانک کیسے بدل گئے، کبھی محلے کی عورتیں کہتی کہ ہم نے تمہارے گھر سے روشنی دیکھی ہے، کبھی بچے کے انداز بدلتے تو دل دہل جاتا، مگر پھر اس کی معصوم آواز کانوں میں پڑتی، ماں میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور میں سوچتی واقعی اب یہ رشتہ میری زندگی کا حصہ ہے، جسے چاہوں یا نہ چاہوں ختم نہیں کر سکتی۔ یہ میرا نصیب ہے، یہ میری آزمائش ہے اور یہ میری حقیقت ہے۔ اب جب میں اپنی زندگی کی کتاب کے آخری اور پرسکون باب میں بیٹھی ہوں تو مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب میں نے پہلی بار اس بچے کو پانی کی ٹینکی سے اٹھایا تھا۔ اس وقت نہ میرے پاس امید تھی، نہ کوئی سہارا، اور نہ ہی یقین کہ آنے والا وقت میرے لیے کیا لے کر آئے گا۔ لیکن آج جب میں اپنے بیٹے کو جوان دیکھتی ہوں، پڑھا لکھا، نیک صالح اور اپنی زندگی میں کامیاب، تو دل بے اختیار اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ واقعی وہی ذات ہے جو بے آس کو آس دے دیتی ہے اور بے سہارے کو سہارا عطا کرتی ہے۔ میرا بیٹا بڑا ہو چکا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی معصوم سرخ آنکھوں میں وہ نور بھی ختم ہو گیا جو بچپن میں مجھے خوفزدہ کرتا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ روشنی ہے، وقار ہے اور اپنے والدین کے لیے عزت اور محبت ہے۔ اس نے اسکول کالج سب اچھے سے مکمل کیا اور اپنی محنت اور صلاحیت سے آگے بڑھا۔ میں نے اور میرے شوہر نے اس کی تربیت میں کبھی کمی نہ کی۔ ہم نے اسے وہی سکھایا جو ہمیں سکھایا گیا تھا کہ حلال روزی کمانا سب سے بڑی نیکی ہے، دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے اور اپنے والدین کی خدمت کرنا سب سے بڑا فرض ہے۔ وہ بھی ہماری باتوں پر چلتا گیا، کبھی بدتمیزی نہ کی، کبھی سر نہ اٹھایا اور ہمیشہ اپنی ماں کو عزت دی اور اپنے باپ کا سہارا بنا۔ اس کی شادی کا دن جب آیا تو میرا دل خوشی اور ڈر دونوں سے بھرا ہوا تھا۔ خوشی اس بات کی کہ میرا بیٹا اب اپنی نئی زندگی شروع کرے گا، اپنی نسل آگے بڑھائے گا، اور ڈر اس بات کا کہ کہیں اس کا راز کسی کے سامنے نہ آ جائے۔ لیکن اللہ نے ایک بار پھر مجھے سرخرو کیا۔ سب کچھ اتنی آسانی سے ہوا کہ جیسے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ دلہن نیک، شریف اور تعلیم یافتہ گھرانے کی بیٹی تھی۔ پہلے ہی دن سے اس نے ہمیں اپنے والدین کی طرح مانا اور ہمیں عزت دی۔ میں نے جب اپنے بیٹے کو نکاح کے بعد اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے شوہر نے آہستہ سے کہا، دیکھو سریا، آج ہمارا خواب پورا ہو گیا، اللہ نے ہماری جھولی بھر دی ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، واقعی اللہ کا شکر ہے کہ جسے ہم نے ٹینکی سے اٹھایا آج وہ ہمارے لیے جینے کا سہارا بن گیا ہے۔ میرا شوہر بھی اب مطمئن، وہ پہلے دنوں کی طرح پریشان اور چپ چاپ نہیں رہتا۔ اب صبح اٹھ کر تسبیح کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور پھر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ شام کو جب سب مل کر کھانا کھاتے ہیں تو وہ بار بار کہتا ہے یہ سب اللہ کا کرم ہے سریا، یہ سب اس بچے کی بدولت ہے جسے تم نے ماں بن کر اپنایا تھا۔ اگر اس دن تم ہمت نہ کرتی تو آج یہ دن نہ دیکھتے۔ میں مسکرا دیتی ہوں اور کہتی ہوں سب اللہ کا کرم ہے، لیکن دل جانتا ہے کہ اگر اس وقت میں نے ڈر کے آگے ہار مان لی ہوتی تو یہ سکون کبھی نہ ملتا جو اب میں اور میرا شوہر دونوں اپنی عمر کے آخری حصے میں سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ گھر میں بچوں کی کلکاریاں ہیں، خوشیوں کی رونق ہے اور میرے دل میں صرف شکر ہے کہ اللہ نے مجھے
اس امتحان میں سرخرو کیا۔ مجھے بیٹے کی شکل میں وہ سکون دیا جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اور جب میں اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتی ہوں تو بس یہی کہتی ہوں، اے پروردگار، میری یہی دعا ہے کہ جیسے تو نے میری دنیا سنواری ایسے ہی میری آخرت بھی سنوار دینا، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔